السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ ابتدا تو ہوئی ہے ٹریٹی کی جانب جانا ہے، آپ کو ڈیفینس پیکٹ ہو چکا ہے تو اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان کی حکومت اور سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس وزیر اعظم محمد بن سلمان کی حکومت کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر سعودی عربیہ پہ حملہ ہو تو پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا، اور اگر پاکستان پہ حملہ ہوا تو سعودی عربیہ پہ تصور۔ اس کا جو امپیکٹ ہے، جو نیگیٹو امپیکٹ جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، وہ یہی انڈیا کو تکلیف ہوگی، سب سے زیادہ اسرائیل کو تکلیف ہوگی۔ رہا عالم اسلام کے کنٹریز میں ایک دو ممالک کے اندر اختلافات، وہ سارٹ آؤٹ کیے جا سکتے ہیں۔ یمن کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے، یمن بھی اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے، دامے درمے سخنے جو بھی ہمت ہو سکتی ہے، میزائل وغیرہ۔ اب سعودی عربیہ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ مجھے کس کے ساتھ دشمنی برقرار رکھنی ہے اور کس کے ساتھ دشمنی ختم کرنی ہے، دوستی بڑھانی ہے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ فار سعودی عربیہ۔ اور پھر عرب ممالک نے دیکھ لیا قطر کے اوپر حملے کے بعد، اسرائیلی حملے کے بعد، اور امریکہ کا جو رویہ تھا اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور نہ کوئی کھڑا ہوگا۔ کھڑے کیا ہوں گے؟ یہ ان کے ساتھ جو سپورٹ کریں گے وہ پاکستان ہے، وہ ایران ہے، وہ ترکی ہے، آذربائیجان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، قازقستان ہے۔ یہ وہ کنٹریز ہیں، ملیشیا ہے، انڈونیزیا ہے، یہ وہ ممالک ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اسرائیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ رہا زلمے خلیل زاد جو ایک ریپرزینٹیٹو رہے ہیں وہاں سے امریکہ کے افغانستان کے امور پر، تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب ابھی تو ٹریٹی سائن نہیں ہوئی، یہ معاہدہ ہی ہے، ٹریٹی کب ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی صاحب ہیں جو کہ عمران خان کے رہائی کے حامی ہیں، اگرچہ ان کو ابھی تک کامیابی نہیں ہو سکی ہے۔ کل ٹرمپ صاحب نے ونڈسر کاسل لنڈن میں آپ نے دیکھا بہت بڑا استقبالیہ دیا گیا، بہت بڑا۔ اسٹیٹ وزٹ پر ہیں وہ، بیگم ان کے ساتھ ہیں، مارکو روبیو اور دیگر حکمران جو ہیں ٹرمپ کی کیبنٹ کے جو کرتا دھرتا آفیشلز ہیں وہ سب موجود ہیں۔ اس کے ساتھ کنگ چارلس III ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں برطانیہ کے ہمراہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا اس بڑے کھانے میں جو بہت ہی سمپچوس، بہت ہی بڑا قسم کا ضیافت دی گئی، اس کے اندر ابھی تک خبر نہیں آئی ہے کہ وہ گولڈ سمتھ کی فیملی جو ہے، جمائمہ کی فیملی، اس نے شرکت کی ہے یا نہیں کی ہے، ابھی تک خبر نہیں آئی ہے۔ اور اگر ظاہر ہے خبر اپنی جگہ، اگر یہ ایونٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ اگر عمران کی فیملی جو لندن میں ہے، اس کے بیٹے وہ ملتے ہیں ٹرمپ سے یا مارکو روبیو وغیرہ سے اپنے والد کی رہائی کے حوالے سے، تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ جو ہفتہ گزر رہا ہے، آنے والا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس ہفتے میں آپ نے دیکھا، پچھلے ہفتے میں دیکھا قطر پر چڑھائی کی اسرائیل نے۔ اس ہفتے میں آپ نے دیکھا کہ آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، اس کے ساتھ اسلامک اور عرب اسٹیٹ کی میٹنگ ہوئی، اور پھر فوری طور پہ سعودی عربیہ جا کر پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف نے ایگریمنٹ کیا، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے، جنہوں نے پہلے ہی دن یہ کہا تھا کہ پاکستان کو ایک ڈیفینس فورسز کا بلاک بنا لینا چاہیے، مشترکہ بلاک۔ اور ظاہر ہے اسرائیل سے خطرہ موجود ہے، جس نے 64,000 بندے، معصوم بندے شہید کر دیے ہوں، قتل کر دیے ہوں، اور ان کو بھوکا ننگا مار دیا ہو انہوں نے۔ ان کو کوئی اسلامی ساری عالمی کو غیرت حمیت کچھ ہوتی ہے؟ کچھ نہیں ہے، اور نہ ہی عالم اسلام نے اس کا ہاتھ روک سکے۔ تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے ویری گڈ بگننگ، ویری کنسٹرکٹیو اچیومنٹ کی جا سکتی ہے عالم اسلام کے اور OIC کے لیول پر۔ جو بھی بہادر ہے، جس میں جذبہ شہادت ہے، وہ اس طرف آ سکتا ہے۔ بزدلوں کا زمانہ نہیں ہے، بزدل جنہیں اس دنیا میں نہیں جی سکتے۔ ظاہر ہے طاقت کا، مائٹ از رائٹ کا معاملہ ہے۔ تو لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ مراد علی شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جی ہم بہت جلد کسانوں کو پیکج دیں گے، دس سم تھنگ گریٹ۔ اور اس بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ ابھی تک حکومت پنجاب جو ہیں، انہوں نے، محترمہ نے، ابھی تک کوئی ایسا کوئی پیکج وغیرہ جو ہے اناؤنس نہیں کیا۔ یہ اس کو کیے جانے کی ضرورت تھی، انہیں کیے جانے کی ضرورت تھی، انہوں نے نہیں کیا ابھی تک۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ جو میڈیا کے بہت خلاف ہیں، CNN کے، پہلے پچھلے دور میں CNN کے خلاف تھے، اب انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے اوپر بلینز آف ڈالر کا ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو بھیج دیا ہے۔
کہ یہ اخبار بہت ہی خراب ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ وہ تنقید اخبار جو ہے، صحافتی حلقے جو ہیں، رپورٹر جو ہیں وہ تنقید کرتے ہیں، وہ ان کا حق ہے، وہ جو کچھ سمجھتے ہیں کہ بھئی غلط ہے اس کو لکھ دیتے ہیں۔ آپ کا جو اپنا ایک ونگ ہوتا ہے انفارمیشن کا ڈپارٹمنٹ، آپ کے یعنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہے، پینٹاگون کا بھی ہے، اور اس کا بھی ہے، وائٹ ہاؤس کا بھی ہے۔ ٹیمی بروس جو بڑی خوبصورت سی خاتون ایک وہاں پر کام کرتی ہیں، اسپوکس پرسن، تو وہ جو ہیں یہ لیو اٹ، یا وہاں پہ ہے ٹیم بروس، وہاں پر ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، تو یہ جو کام کرتی ہیں یہ بھی تو اسی گورنمنٹ کا آرگن ہے نا، پروپیگنڈا مشینری کا حصہ ہے۔ سیم از دا کیس ود پاکستان، کہ پاکستان میں بھی پروپیگنڈا مشینری کام کر رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایکس پہ اتنے عرصے پابندی رہی اور عدلیہ نے اس کا ساتھ دیا، اور آج بھی عجیب و غریب یعنی عدلیہ ہے یہ پاکستان کی، معذرت کے ساتھ، کہ وہ بندے کا پارٹی کے فاؤنڈر چیئرمین کا نام ہی لینا منع ہے، تصویر دکھانا منع ہے۔ بھائی کہ کون سی آپ کی سول لبرٹیز اور ہیومن رائٹس کی اور فریڈم آف ایکسپریشن کی اور آزادی صحافت کی بات کرتے ہیں؟ کون سا آپ نے اچیو کر لینا ہے جو ابھی تک اچیو نہیں کر سکے؟ بندہ آپ نے تن کے رکھا ہوا ہے جیل کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، جبکہ دوسری طرف عوام میں آپ کی کوئی پذیرائی نہیں ہے، بالکل کوئی پذیرائی نہیں ہے۔ نیریٹو عمران کا بک رہا ہے۔ دوسری طرف افغانستان سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک پازیٹیو دوست آپ کا ثابت ہو سکتا ہے، اینڈ سعودی عربیہ آئی تھنک ول پلے اے ویری گڈ رول ان کریٹنگ اے فرینڈشپ انوائرمنٹ بٹوین دا ٹو۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں جو بھی بھارتی لنکس موجود ہیں، را کے لنکس موجود ہیں، اس کو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا۔ یہ وہی ہے اجیت دوول کی جو کہانی ہے، اور یہ وہی کہانی ہے جو کہ بلوچستان میں چل رہی ہے، پراکسیز کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، بات درست ہے، اور ہمارے جو جوان شہید ہو رہے ہیں وہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، وہ موجود ہے، چلتا رہے گا سلسلہ۔ آپ کو ختم ہونا ہوگا، آپ کو ریویو کرنی ہوگی اپنی پالیسی۔ تو توقع کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں یہ جیسے مراد علی شاہ نے سیلاب کے حوالے سے پیکج کی بات کی ہے، مریم بھی اس سلسلے میں کچھ کام کریں گی، اگرچہ بہت سلو کام ہے ان کا، وہ صرف دکھاوے کی یہ بات چیت چل رہی ہے کہ جو ہے وہ متاثرین کا جو مدد کی جانی چاہیے، بالکل کی جانی چاہیے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے، بالکل کی جانی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں، میں خبر دیتا چلوں آپ کو، کہ امریکہ اسرائیل کا ٹاؤٹ ہے، یعنی اسرائیل بڑا ہے، امریکہ چھوٹا ہے۔ اپنی جگہ آبزرویشن صحیح ہے، کیونکہ یہودی لابی ہے جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ پاکستان کو مدد دینے والے ترقی پذیر ممالک کو، افریقہ کو مدد دینے والے IBRD، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، یہ سب کے سب انہی کے قابو میں ہیں۔ لیکن یہ صلاحیت آپ کی ہے کہ آپ کی اکنامک پالیسی جو ہے جو 11% پہ جا کر کئی مہینے سے رکی ہوئی ہے، لانا تو ان کو 7 سے 5% تک لے آنا چاہیے تھا انٹرسٹ ریٹ، لیکن نہیں لائے۔ شرح سود جو ہے انہوں نے 11 پہ روکی ہوئی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری اکانومی صحیح چل رہی ہے۔ جناب پاکستان کے عوام کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچوں کو فیس دینے کے پیسے نہیں ہیں، انہوں نے وڈراؤ کر لیا اپنے بچوں کو کالج سے، یونیورسٹی سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے بہت ترقی کر رہا ہے۔ بہت سی یونیورسٹیز سے اسٹوڈنٹس کو وڈراؤ کر لیا ہے پیرنٹس نے، بیکاز دے ڈونٹ ہیو منی۔ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ الگ ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ HEC کا کیا رول رہا ہے اسٹینڈرڈ میں، ایجوکیشن کے اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے میں۔ پورا کا پورا پرائیویٹائزیشن پرائیویٹ سیکٹر کو آپ نے دے دیا، اور جو سرکاری سیکٹر میں یونیورسٹیز کام کر رہی ہیں وہاں پہ مس مینجمنٹ ہے، پور گورننس ہے، کرپشن ہے، کیونکہ سیاسی بنیادوں پر ان کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے وائس چانسلرس کو، میرٹ بیسڈ نہیں ہے سسٹم۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے۔ سچویشن جو ہے وہ الارمنگ سے پازیٹیو کی طرف جا رہی ہے، اور جب سے ان کا کل سے یہ ایگریمنٹ پاکستان اور سعودی عربیہ کی وجہ سے ویری پازیٹیو۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔